الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اما بعد سورہ حج کے آخری رکوع کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں پروردگار عالم بنی نوع انسانوں کو دعوت توحید دے رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو اس زمانے کے ماحول میں عام طور پر جو شرک پایا جاتا تھا اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، ایک مثال کے ذریعے تمہارے سامنے بات کی جا رہی ہے، توجہ سے اس کو سماعت کریں، سنیں، غور کریں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنائے رکھے ہیں، ان میں اتنی قوت و طاقت نہیں کہ وہ ایک مکھی کو پیدا کر سکیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں۔ پھر فرمایا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے کہ اگر کوئی مکھی ان بتوں کے سامنے سے غذا کو لے کر چلے جائے تو وہ انہیں بھی واپس لانے میں قادر نہیں ہے، قوت نہیں رکھتی۔ ضعف الطالب والمطلوب، اور کتنا کمزور ہے وہ طالب جو چاہتا ہے اور وہ مطلوب جس کو کہ چاہا جا رہا ہے۔ مقصد حیات زندگی پر پروردگار عالم نے ایک ضرب لگائی، انسانوں کو بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جہاں آیت کے پہلے حصے میں اس زمانے کے، اس دور کے عام مشرکانہ عقائد کو اللہ نے رد فرما دیا، وہیں پر ضعف الطالب والمطلوب، ان تین جملوں میں پروردگار عالم نے حکمت کے سمندروں کو سمو کر رکھ دیا۔ عام طور پر اگر قاری القرآن کی ذہنی استطاعت اتنی بلند نہیں ہے تو وہ ان تین جملوں کو پڑھتے ہوئے گزر جائے گا، لیکن جو اللہ کی جستجو میں ہے، جو اللہ کی معرفت کے حصول میں سرگرداں ہیں، وہ یہاں پر رک جائے گا۔ بظاہر تین الفاظ ہیں، غور کریں آپ، ضعف الطالب والمطلوب،
ضعیف ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ضعیف یعنی کمزور، ناتواں۔ یہاں پر اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فعل کے طور پر استعمال کیا، ضعف الطالب والمطلوب، یعنی کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور کتنا کمزور ہے جس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ طالب اور مطلوب کو پروردگار عالم کمزور قرار دے رہا ہے اور دعوت فکر دے رہا ہے کہ تم خود بھی ایسے طالب بنو کہ تم مضبوط رہو اور تمہارا مطلوب بھی سب سے اعلیٰ و ارفع رہے۔ تمہیدی طور پر حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ایک حکایت کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مقصد حیات، ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے، ہماری زندگی کا آئیڈیل کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، پہلے ہم اس کو سمجھے جو کہ اللہ نے ضعف الطالب والمطلوب میں پنہا رکھا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حکایت کے ذریعے کہ ایک عام آدمی کو ایک قیمتی ہیرا مل گیا۔ اب وہ قیمتی ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے۔ جوہری نے کہا کہ یہ اس قدر قیمتی ہے کہ اگر میں اپنی ساری دولت بھی تمہیں دے دوں تب بھی اس قیمتی ہیرے کی قیمت ادا نہ ہوگی۔ لہٰذا وہ جوہری مشورہ دیتا ہے کہ تم بادشاہ وقت کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے صحیح معنی میں اس کی قیمت شاید کہ ادا کر سکے۔ وہ عام آدمی بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچتا ہے اور اپنے ہیرے کو پیش کر کے اس کی قیمت طلب کرتا ہے۔ بادشاہ اپنے وزراء سے معلوم کرواتا ہے کہ آخر اس ہیرے کی قیمت کیا ہے۔ وزیر بادشاہ سے جواباً کہتا ہے کہ حضور اگر آپ اپنی پوری بادشاہت بھی اس کو اس ہیرے کے عوض دے دیں تب بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا قیمتی ہیرا ہوا کہ اگر بادشاہ اپنی پوری بادشاہت دے دے تب بھی اس کی قیمت ادا نہ ہوگی۔ بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو یہ ہیرا چاہیے، کسی صورت چاہیے۔ وزراء ذہین ہوتے، لہذا ان وزراء میں سے ایک وزیر نے ایک تجویز رکھی اور بادشاہ سے کہا کہ ہم آپ کی خواہش کو ملحوظ رکھیں گے، انشاءاللہ یہ ہیرا آپ کے خزانے کی زینت بنے گا اور آپ کی ملکیت میں داخل ہوگا۔ وزیر نے اس ہیرے کے مالک سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہم دربار کے، حکومت کے، بادشاہ کے، اس محل کے سارے دروازے کھلے رکھتے ہیں اور تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ اور صبح طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک جتنی چیزیں، جتنی دولت، جو کچھ چاہے تم اس ایک دن میں لے کر چلے جانا۔ وہ شخص عام اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ طے کیا گیا، ایک ڈیل ڈن ہوئی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بادشاہ کے محل کے دروازے کھلے رہیں گے، جو چاہے وہ ایک دن میں اس کی ہیرے کے عوض، اس کے بدلے، اس کی قیمت کے طور پر بادشاہ کے محل سے اشیاء لے کر چلے جائے۔ یہ رات بھر اب اس صبح کے انتظار میں سو نہیں سکا کہ کب صبح ہوگی، کب میں داخل ہوں گا، کب میں قیمتی اشیاء، ہیرے، جواہرات، دنیا بھر کی چیزیں بادشاہ کے پاس سے ایک دن میں جمع کر لوں گا۔ اور یہ طے کر لیا کہ یہ ایک دن میرے لیے بہت ہے، میں اس ایک دن میں بادشاہ کے محل کو، اس کے خزانے کو اس قدر حاصل کر لوں گا کہ بادشاہ کنگال ہو جائے گا۔ ساری رات پلاننگ کرتا رہا، بے چینی میں سو نہیں پایا۔ جب صبح نمودار ہونے لگی تو اول وقت وہ محل کے پاس آیا۔
دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کے محل کا دروازہ حسب وعدہ کھلا ہوا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، لہذا وہ دیکھنے لگا تو ہر محل کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اندر داخل ہوا اور کہنے لگا کہ اب تو یہاں سے میں جو چاہے لے کر چلا جاؤں گا۔ اب وزیر نے ایک ترکیب رکھی کہ جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوا، پہلے ہال میں پہلے مقام پر قیمتی لباسوں کو اس نے وہاں پر ٹنگا کر رکھا۔ اب اس نے دیکھا کہ اتنی قیمتی لباس یہاں پر ہے اور دیکھنے لگا کہ یہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا قیمتی لباس مجھے ملے گا، لہذا اب اس نے ایک ایک لباس کو پہننا شروع کیا۔ ایک پہنتا، آئینے میں خود کو دیکھتا، پھر بدلتا اور سوچتا کہ اب تو ابھی تو دن شروع ہوا ہے، ابھی تو بہت سا وقت ہے، میں جتنے چاہے لباس پہنوں اور اس کو دیکھتا جاؤں اور اس میں سے انہیں اختیار کرتا جاؤں۔ بہت سے لباس بدلے، آخر میں ایک لباس زیب تن کیا اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہونے لگا کہ اتنا قیمتی لباس، اب میں اس کا مالک ہو گیا۔ اور وہ ان لباسوں کو جمع کرنے لگا اور دیکھا کہ وقت کیا ہوا ہے تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے صبح کے 8 اور 9 بج چکے ہیں۔ اس نے کہا ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ اس محل سے فارغ ہو کر وہ آگے دوسرے حال میں گیا، دوسرے دربار میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بے شمار انواع قسم کی غذاؤں سے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، اس نے ان لوازمات کو، ان غذاؤں کو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس قدر بے شمار غذائیں ہیں۔ یاد رکھیں رات بھر سویا نہیں ہے، رات سے بھوکا ہے، اب یہ انواع قسم کی غذائیں دیکھ رہا ہے جو بہت ہی دلکش ہے۔ اب اس نے کھانا شروع کر دیا، کبھی یہ کھاتا کبھی وہ کھاتا، جیسے جیسے وہ کھاتا جاتا اس کو یہ محسوس ہوتا کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھائی ہے، لہذا وہ کھانے میں اپنا وقت صرف کرتا ہے، لیکن نگاہ وقت پر بھی ہوتی ہے۔ لیکن کیا کرتا ہے جب پیٹ بھر سیر ہو کر مختلف انواع کی غذائیں کھا جاتا ہے تو بحیثیت بشر اس پہ نقاہت طاری ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں نے تو یہ تمام غذاؤں کو بھی جمع کر لیا، تیسرے حال میں پہنچتا ہے۔ وہاں کیا دیکھتا ہے؟ وہاں کا منظر ایک اور عجیب منظر ہے۔ بہترین بستر سجا ہوا ہے، لا قیمت تخت پر بہترین آرام دہ بستر ہے، خدام پنکھا جھیل رہے ہیں، کنیزیں اطراف موجود ہیں، خادم موجود ہیں۔ اب یہ بھوکا تھا، اس نے اتنا کھانا کھا لیا تو اس نے کہا یہ بستر اور یہ خدام، یہ خدمت، یہ سروس میرے لیے تو بہت انمول ہے۔ ابھی تو دن آدھا ہوا ہے، میں آرام کر لوں گا کچھ دیر، گھنٹہ 2 گھنٹے، پھر اس کے بعد ان سب کو لے کر چلا جاؤں گا اور سب حاصل کر لوں گا۔ یہ تصور کر کے وہ بستر پر لیٹا، خادم کنیزیں پنکھا جھیلنے لگی۔ اب اتنا پیٹ بھر کھایا ہوا تھا، بہت اطمینان سے سو گیا۔ اب اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اب بس وہ سو گیا۔ اور جب آنکھ کھلی کہ وزیر نے اس کو جگایا اور غلاموں سے کہا کہ اس کو باہر نکال کر پھینک دو، وہ حیران ہو گیا۔ کل تو یہ ڈیل ہوئی تھی کہ جو چاہو حاصل کر لو اور آج مجھے نکالنے کی بات کر رہے ہو۔ تو وزیر کہتا ہے ڈیل میں یہ بات تھی کہ غروب آفتاب تک تمہارے پاس وقت ہے، لیکن اب سورج غروب ہو چکا ہے، تمہارا وقت، تمہارا ٹائم پاس ہو گیا ہے، لہٰذا اب یہاں پر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا تمہیں یہاں سے اگر تم اپنی مرضی سے چلے جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ تمہیں دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ وہ کفِ افسوس ملتا رہا کہ پورا دن تھا میرے پاس، میں کیا کیا؟ لباس میں محو ہو گیا، غذا میں محو ہو گیا، بستر کے آرام میں محو ہو گیا اور خواب غفلت سوتا رہا، اور کیا ہوا؟ وہ قیمتی ہیرا بھی اس کا ضائع ہو گیا۔
یہی ہماری زندگی ہے. یہ جو زندگی ہے ہماری وہ ہیرا ہے ہمارے پاس، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ پر موت طاری ہوگی تو دنیا کی کوئی قیمت اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی. اب یہ جو وقت ہے یہ وقت کو ہم ضائع کہاں کر رہے ہیں؟ خود کے لباس کے لیے، دنیا طلبی کے لیے، حرص و لالچ کے لیے، یا پھر اور کس لیے؟ ہمارا طالب کون ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہم آئے کیوں تھے اور کر کیا رہے ہیں؟ ہماری زندگی ضائع ہو جائے گی، روز محشر کف افسوس ملتے رہ جائیں گے. اب یہاں پر پروردگار عالم فرما رہا ہے ضعف الطالب والمطلوب. انسان جو طالب ہے وہ بھی کمزور ہے اور جو اس کا مطلوب ہے وہ بھی کمزور ہے. حکایت ذہن میں رکھیں کہ مقصد حیات کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہماری زندگی ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس لا قیمت ہماری زندگی کو ہم کہاں صرف کر رہے ہیں. اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انسان کا اپنا ایک مقصد ہونا چاہیے. مقصد حیات کے بغیر جو زندگی ہے وہ انسان کی زندگی نہیں ہے، وہ حیوان کی زندگی ہے. حیوان کا کوئی مقصد نہیں، بھوک لگی کھا لیا، سیکس کی طلب ہوئی، شہوت کی طلب ہوئی، سیکس کر لیا، اپنی نسل کو بڑھا لیا. یہ حیوان کی تعریف ہے. حیوان کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے. اب اگر کوئی انسان نما شخص اس کا مطلوب اس کی غذا ہے، اس کا سیکس ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ پہلے وہ غور کرے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ تو چوپایوں سے، حیوانوں سے بھی گئے گزرا ہے. انسان کا زندگی کا نصب العین نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، تو کیا ہے وہ اللہ کی نظر میں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ تو حیوانوں سے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. اب پھر اس کے بعد آئیڈیل کی بات آئے گی، مقصد حیات کی بات آئے گی، نصب العین کی بات آئے گی. تو میں اس کے درجات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ہم یہ غور کریں. میری یہ دعوت فکر ہے کہ ہم کس زمرے میں خود کو محسوس کر رہے ہیں. ایک تو مقصد حیات جس کا نہیں ہے، کھانا، سونا، سیکس کرنا، بچے پیدا کرنا، جانور بھی گھونسلے بناتے ہیں، اپنے اپنے گھر بنا لیتے ہیں. تو یہ اگر مقصد حیات ہے تو قرآن کی روشنی میں خدا کی نظر میں کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. اب آتے ہیں جن کا آئیڈیل ہوتا ہے، جن کا مقصد حیات ہوتا ہے، جن کا نصب العین ہوتا ہے. پہلا وہ شخص ہوتا ہے جس کا مقصد حیات، نصب العین خود کی ذات ہوتی ہے. میرا نام ہو، میں زمین پر طاقتور بن جاؤں. سورہ قصص میں اللہ فرماتا ہے لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جو زمین پر صرف اپنی قوت چاہتا ہے، اپنا علو چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ زمین پر دراصل فساد پھیلاتا ہے. اب یہ پہلا آئیڈیل ہوا. آئیڈیل میں پھر ایک بات یاد رکھیں کہ نصب العین مقصد آئیڈیل گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، ادنا بھی ہو سکتا ہے، اونچا بھی ہو سکتا ہے، عرفہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم طے کریں ہمارا آئیڈیل، ہمارا نصب العین کیا ہے. ہم طالب ضعیف ہیں اور مطلوب بھی ہمارا ضعیف ہے، یہ ہمارے لیے اللہ نے دعوت فکر رکھی ہے. اب ایک پہلا آئیڈیل کا، پہلا نصب العین کا، پہلا مقصد حیات کا انسان نما انسان ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اس کا نصب العین کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنی ذات کے لیے جیے گا،
اپنی ذات کے لیے دولت کے انبار جمع کرے گا، روپیہ پیسہ جمع کرے گا، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے دن رات محنت کرے گا، راتوں کو جاگے گا، ہر قسم کی محنت و مشقت کرے گا، ہر پریشانی کو قبول کرے گا، اپنے لیے قربانیاں دے گا، اپنے لیے ایثار کا جذبہ رکھے گا، لیکن اس کا معاملہ کہاں محدود ہے؟ اپنی ذات۔ مجھے دولت چاہیے، مجھے پیسہ روپیہ انبار چاہیے، یہ سب خود کو چاہیے، میرا نام ہو، میری عزت، میری شہرت، میرا بول بالا، یہ خود کے لیے کرتا جائے گا۔ نصب العین ضرور ہے، مقصد حیات ضرور ہے، آئیڈیل زندگی کا ضرور ہے، لیکن کتنا گھٹیا ہے، خود کی ذات میں محو ہے۔ ایسا انسان اخلاقی طور پر سب سے پست ہوگا، کیونکہ وہ اپنے لیے دولت جمع کرے گا تو نہ حرام کی تمیز کرے گا، نہ حلال کی تمیز کرے گا، اور نہ ہی دوسرے کے حق کی بات کرے گا، نہ دوسرے کو حق دینے کی بات کرے گا۔ وہ جھوٹا ہوگا، وہ رذیل ہوگا، اور وہ اخلاقی طور پر بہت پست ہوگا۔ اب ایک اس سے اوپر کا آئیڈیل، ایک نصب العین ہوتا ہے، قوم پرستی، وطن پرستی، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے جان کی بازی لگا دینا۔ آئیڈیل جو نیچے تھا وہ اپنی ذات کے لیے، اب اس سے تھوڑا اوپر آیا، یہ بھی ایک آئیڈیل ہے، اچھا آئیڈیل ہے، لیکن دیکھیں اس میں کم سے کم وہ اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بکتا، وہ اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے وطن سے غداری نہیں کرتا، چونکہ اس کا آئیڈیل، اس کا نصب العین، اس کا مقصد حیات قوم کی سربلندی ہے، وطن کی سربلندی ہے۔ یہ ویسٹرن جو آج کا سسٹم ہے وہ یہی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے یہاں کسی بلی پر بھی ظلم نہ ہو، ہمارے یہاں کتے پر بھی ظلم نہ ہو، ہم اپنے نیشنلسٹ ہیں، ہمارے نیشن کے لیے، ہمارے وطن کے لیے، ہماری قوم کے لیے اگر کوئی جانور بھی مرتا ہے تو ہم ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے برخلاف دوسری اقوام کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، سفاکی سے ان کا قتل عام کرتے ہیں۔ انہیں صرف محبت ہوتی ہے، مطلوب ہوتا ہے وہ صرف اپنا وطن، اپنی قوم، اپنی قوم کے علاوہ کچھ نہیں۔ بھیڑ بکریوں کی طرح انسانوں کا قتل عام کر دیتے ہیں، کوئی جنبش بھی نہیں ہوتی ان کے ملک میں، ان کے وطن میں، ان کی قوم میں اگر بلی بھی مر جائے تو ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک نصب العین ہے، ایک مقصد حیات ہے، ایک آئیڈیل ہے اپنی حیات کا کہ ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہماری قوم، یہ دوسرے درجے کا ہے۔ اب اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، ہیومینٹی جس کو کہا جاتا ہے، انسان دوست۔ ہر انسان انسان سے محبت کرنا ہے، انسان انسان کا بھائی ہے، انسانی اخوت کی بات کی جاتی ہے، ہیومینٹی کی بات کی جاتی ہے، اور ایسا شخص بھی دوسرے مخلوقات پر رحم نہیں کھاتا، اس کے لیے اس کے پاس اس کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ ہیومینٹی کو بناتا ہے۔ اس منزل پر پہنچنا بھی بہت مشکل ہے، خود سے نکلنا، قوم سے نکلنا، وطن سے نکلنا، پھر انسانیت کی بات کرنا۔ اس کے آگے ایک اور درجہ ہے، وہ درجہ ہے آئیڈیالوجی کا، نظریے کا۔ مثال کے طور پر کمیونزم ایک آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کو جن لوگوں نے اپنا آئیڈیل بنایا، ایک نظریہ ہے، ایک تصور ہے، اب اس نظام کمیونزم کے قیام، اس کے فروغ کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی، احتجاج ہوا، کیا کچھ ہنگامہ دنیا میں برپا نہیں ہوا، کس کے لیے ہوا؟ ایک نظریے کے لیے۔ نظریے کا نام کیا ہے؟ کمیونزم ہے۔ دنیا میں جتنے نظریوں کا انقلاب آیا، تحریکیں چلی، ان کا نصب العین کیا ہے؟ ان کا آئیڈیل کیا ہے؟ ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اپنے نظریے کا قیام اور اس کی ترویج۔ اب ان تمام نظریوں کے آگے سب سے اہم نظریہ ہے، وہ پہلا شخص کیا ہے؟ وہ خود پرست ہے۔
وہ مفاد پرست ہے، اپنے لیے سب کچھ کرتا ہے. لیکن دوسرے آئیڈیالوجی میں دوسرا جس کا نصب العین ہے، جس کا دوسرا مقصد حیات ہے، آئیڈیل ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وطن پرست ہو جاتا ہے، قوم پرست ہوتا ہے. تیسرا جو ہے وہ انسانیت پرست ہوتا ہے، انسان سے انسان کی محبت. لیکن یہ تمام چیزوں سے اوپر ایک اور مقام، ایک درجہ ہے، اور وہ ہے خدا پرستی. خدا مطلوب ہونا چاہیے، خدا محبوب ہونا چاہیے. خدا کی محبت کے تحت ذیلی و ضمنی جتنے رشتے، ان کی محبتیں اپنی جگہ، لیکن سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام کس کا ہونا ہے؟ خدا کا ہونا ہے. خدا پرستی، خدا کا جو طالب ہوگا وہ ضعیف نہیں ہوگا، چونکہ مطلوب خدا نعوذ باللہ ضعیف نہیں ہے. ایک ہم کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا عامیانہ تصور کیا ہے؟ اس کا عام تصور کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا عامیانہ تصور کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ. ہمارا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس سے بلند ایک اور تصور ہے لا الہ الا اللہ کا. عامیانہ تصور ہے لا معبود الا اللہ، اور اس کا اور بلند تصور ہے لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. اب یہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں. آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو ایک نصب العین دیا ہے، ایک آئیڈیل دیا ہے، ایک مقصد حیات دیا ہے کہ تمہارا مطلوب صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے. اور اسی کو امپلیمنٹ کروایا خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام نے. مہدویہ تعلیمات میں ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں، ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کبھی اس پر بھی غور کریں. چونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارا مطلوب اللہ کی ذات کو بنایا ہے. یرجون لقاء، اللہ سے ملاقات، طلب دیدار خدا، یہ مہدویوں کا مقصد حیات ہے، نصب العین ہے، آئیڈیل ہے. اب ہم غور کریں کہ ان تمام کیٹیگری میں ہم کہاں ہیں. ہم خود پرستی میں ابھی وہیں پر رکے ہوئے ہیں، یا قوم پرست وطن پرست کی منزل پر قدم رکھے، یا اس سے آگے بڑھ کر ہیومینٹی میں ہم قدم رکھے، یا پھر جو اصل مقصد ہے، مقصد حیات، وہ ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ اللہ کی وحدانیت، اللہ ہمارا طالب ہے یا نہیں. اللہ یہاں پر یہی فرما رہا ہے ضعف الطالب والمطلوب. یہاں پر اللہ نے شرک اور توحید کے اصول کو بیان فرما دیا، ایک فارمولا ہمارے سپرد کر دیا کہ تم اپنی ذہنی استطاعت سے غور کرو کہ تمہارا آئیڈیل کیا ہے. اگر تمہارا آئیڈیل تمہاری اپنی ذات ہے تو وہ کمزور ہے. اگر تمہارا آئیڈیل قوم پرستی وطن پرستی ہے تو کمزور ہے. ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے تو کمزور ہے. پھر قوی کیا ہے؟ تو اللہ کی طلب رکھنا ہے. یہی تو مہدویت ہے. مہدی علیہ السلام نے طالب مولا بنایا ہے، طالب دنیا نہیں بنایا. آپ غور کریں، اس کے آگے بھی ایک مقام ہے. وہ مقام میں سمجھتا ہوں کہ خود مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس مقام کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اور نہ آپ میں اتنی سکت ہے کہ اس مقام، اس مرتبے کو سمجھ سکیں. وہ ہے ایک، کہاں آئے تھے ہم؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ لا مطلوب
الا اللہ، اس سے جو اعلیٰ و عرفہ ہے وہ ہے لا موجود الا اللہ۔ یہ ہے توحید خالص، جس کو توحید وجودی بھی کہا جاتا ہے، جس کو وحدت الوجود بھی کہا جاتا ہے۔ لا موجود الا اللہ، سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے۔ مہدویت کی عالیت اسی کا نام ہے۔ رخصت کس کا نام ہے؟ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہم اپنا ہمارا جو مطلوب ہے، اللہ اگر ہمارا مطلوب ہو جائے تو یہ دنیا کیا ہے؟ ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا بحیثیت مہدوی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم ضعف الطالب والمطلوب میں کہاں ہیں۔ ہم کیا خود کمزور ہیں اور ہمارا مطلوب بھی کمزور ہے؟ ورنہ یہ دنیا یوں ہی گزر جائے گی، وقت ختم ہوگا۔ جیسا کہ مولانا روم نے اپنی حکایت میں بیان کیا کہ زندگی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت باقی ہے، حاصل کر لیں گے، لیکن وقت ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بس پہنچ جائیں گے خدا کے دربار میں۔ دنیا کدھر جا رہی ہے یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم کدھر گئے یہ ہم سے سوال ہوگا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پر ساری دنیا کا بوجھ ہے، ہم ساری دنیا کی فکر کرتے ہیں، خود کی فکر نہیں کرتے۔ ہمارا مطلوب خدا ہونا چاہیے۔ مہدوی اور مہدی موعود علیہ السلام اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تمہارا مطلوب، تمہارا محبوب سوائے اللہ کے کچھ نہ ہو۔ کبھی ہم ٹھنڈے دل سے ایک بات پر غور کریں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، سوچے کبھی میری اس بات کو۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصیم جنت ہیں۔ آقا کونین اس زمین پر رہ کر اس آسمان کی جنت کو تقسیم کرتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے رسول اللہ تو پورے فرشتے زمین پر اتر جاتے تاکہ رسول اللہ کے خادم کی حیثیت سے خدمت کریں۔ ایک دربار ہو جاتا، ایک انبار ہوتا، دولت کی ایک فراوانی ہوتی، کیا کچھ نہیں ہوتا؟ بے شک ہوتا۔ آپ چاہتے ذرا برابر بھی رسول اللہ تصور کر لیتے تو آسمان سے اللہ خزانے انڈیل دیتا۔ لیکن اس کے برعکس ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 8x8 کا ایک چھوٹا سا حجرہ ہے آپ کی حیات میں، ایک چارپائی ہے، ایک چھوٹا سا مٹی کا پانی کا مشکیزہ کہیے، گھڑا کہیے، وہ رکھا ہوا ہے، ایک لوٹا ہے، ایک دو تھالی ہے، کچھ لباس ہے، ایک چٹائی ہے اور کچھ نہیں۔ کیا رسول اللہ چاہتے تو نہیں ہوتا؟ رسول اللہ نے اس زندگی کو اختیار کیا ہے، خود سے اختیار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا مقصد حیات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو چاہتے ہیں رسول اللہ کہ اللہ مل جائے۔ اس لیے آپ کبھی اس کیفیت پر غور کریں، جب رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ کی زبان اقدس پر کیا کلمات تھے؟ اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، میں اپنے خدا سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ جبکہ رسول اللہ کی 63 یا 61 سالہ حیات بھی بغیر حضوری کے نہیں رہی۔ احادیث شاہد ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں۔ ایک لمحہ بھی رسول اللہ کا خدا کے حضوری کے باہر نہیں رہا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اور اسی کو من و عن روئے زمین پر کسی نے عملی طور پر، نظریاتی طور پر نہیں، حکایاتی طور پر نہیں، تقریر کے طور پر نہیں، بھی پریکٹیکل کسی نے پیش کیا ہے تو وہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ ہمارے پاس مہدویہ تعلیمات میں ایک بات ہے جس کو ہم عام طور پر فرائض ولایت میں عزلت عن الخلق کہتے ہیں،
کہ خلق سے دوری اختیار کر کے اللہ کو یاد کرے. کبھی اس پر ہم نے غور کیا کہ یہ عزلت عن الخلق کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ تو روحانیت کی بات ہو گئی، یہ تو غیر اسلامی بات ہو گئی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. لیکن غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محشر میں اللہ کے عرش کے سائے جو 7 افراد ہوں گے جن کو وہ اعلیٰ مقام ملے گا، ان میں وہ افراد ہوں گے جو تنہائی میں، اکتائی میں، عزلت عن الخلق کے پیکر بن کر اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کی یاد میں روئیں گے تو اللہ ان کا مقام روز محشر کیا کرے گا؟ اپنے عرش کے، اپنے تخت کے سائے میں رکھے گا. یہ رونا کیوں ہے؟ یہ ہجر ہے، یہ جدائی کا رونا ہے. دراصل یہ رونا دنیا طلبی کا رونا نہیں ہے. خدا سے بندے کے درمیان جو پردہ حائل ہو گیا ہے، اس پردے کے حائل ہونے کی بنا بندہ اس مولا کے مکھڑے کو تڑپ کر ترس کر دیکھنے کا رونا ہے. یہ مہدی علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کی یاد میں تنہا بیٹھ کر کبھی رو اس کی محبت میں، کبھی آنسو نکالو اللہ کی محبت میں. آپ کو ایک چیز اور آخر میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہماری روح کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، کہ ہم نے تمہارے اندر اپنی روح کو داخل کیا ہے. جب ہم دنیا میں آ گئے، یہ اس روح میں کیا تھا؟ اللہ کی طلب تھی، اس کی محبت تھی، اس کے دید کا شوق تھا، اس کے لیے ایک محبت تھی. لیکن یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ حیوانی پیکر، اس پر کنٹرول ہے ہمارے دماغ کا. اس دماغ کے کنٹرول نے وہ جو روح میں اللہ کی محبت طلب تھی اس کو سلا دیا، وہ دب گئی. اب یہ جسمانی یہ جو کچھ بھی ہماری چیزیں ہیں وہ ابھر کر آ گئی اور وہ اس کا مقام لے لی، جبکہ ہماری روح میں یہ بات داخل ہے. مہدی موعود علیہ السلام اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے روحوں میں دبی ہوئی اسی طلب مولا کی چنگاری کو جگایا ہے. محبت خدا انسان کے اندر جو پہلے سے ہے، جس کو ہم نے اپنے حیوانی جذبوں تلے دبا دیا ہے، خاتمین نے اس کو دوبارہ ابھار کر دنیا کے سامنے رکھا تو وہ لوگ خدا کے دیدار کے قائل بھی رہے، دیدار بھی کیے، ان کو خدا بھی ملا، ان کا مطلوب بھی ملا، ان کا مقصود بھی ملا، ان کا محبوب بھی ملا. ہمارے دماغ کو کنٹرول، ہمارے جسم کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ دماغ کرتا ہے. اب ہم اپنے دماغ میں یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کا آئیڈیل کیا ہو، نصب العین کیا ہو، مقصد کیا ہو. شرک کیا ہے؟ کہ خدا کو چاہنا ہے، خدا ہمارا مطلوب ہونا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور مطلوب ہو گیا، کوئی اور محبوب ہو گیا تو صحیح معنی میں یہ شرک ہے. سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. یہ جو خود پرست ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو الہ بناتا ہے. یہ جو وہ قوم پرست، وطن پرست ہوتا ہے، یہ خدا کی محبت کے مد مقابل قوم کی اور وطن کی محبت کو رکھتا ہے. جو ہیومینزم کا قائل ہوتا ہے وہ خدا کی محبت کے مد مقابل یہ رکھتا ہے. خدا کے مقام و درجے پر، اس کی محبت پہ اگر ہم خود کو رکھ رہے ہیں تو یہ شرک ہے. اگر ہم قوم و وطن کو رکھ رہے ہیں تو شرک ہے. ہیومینزم کو رکھ رہے ہیں تو شرک ہے. نظریے کو رکھ رہے ہیں، کسی آئیڈیالوجی کو رکھ رہے ہیں تو شرک ہے. اب اس سے بچے کیسے؟ تو طالب دیدار خدا بن جائیں، طالب مولا بن جائیں، اللہ کے طالب بنیں. تب جا کر اللہ نے جو یہ تمثیل بیان کی ہے ضعف الطالب والمطلوب کے زمرے سے ہم باہر نکل کر ہمارا مقصد حیات ہوگا کہ ہم صرف خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. پورا قرآن بھرا پڑا ہے جو یہ دعوت دیتا ہے
خدا کو دیکھو، خدا دکھنے والا ہے، ہم ہیں اندھے کیونکہ ہم اس لیے اندھے ہیں، ہم اپنے جذبات کو، اپنی حیوانیت کو فروغ دے رہے ہیں اور دنیا طلبی، دنیا حرصی میں زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اللہ کا طالب بنائے، اللہ کا محبوب، اللہ کو ہمیں محبوب بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو اپنا مقصود بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔